الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين صفي المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله دائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمہیدی گفتگو آغاز کلام الحمدللہ رب العالمین تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ پروردگار کہ جس نے ہمیں اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور ہمارا خلق کرنے والا وہ معبود جو کبھی بھی ہم سے بے پرواہ نہیں رہتا، کبھی بھی ہم سے بے خبر نہیں رہتا، ہمیشہ ہم سے باخبر رہتا ہے۔ اس وقت بھی خدا نے ہمیں نعمتیں عطا کی جب ہم شکم مادر میں تھے۔ آج اگر اس دنیا میں ہم دیکھنے والے، بولنے والے، سننے والے اگر ہیں تو فقط خداوند عالم کے فضل و کرم کے سبب۔ ہم اس رب کی دی ہوئی نعمتوں کا، اس کی رحمتوں کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، اور ایک نعمت عظمیٰ کا ہم بار بار شکر ادا کرتے ہیں۔ مجلس کے اس فرش پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم سب کو دامن محمد اور آل محمد سے منسلک کر دیا۔ تو نے ہمارے قلب میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کیا، اور عزیزان محترم واقعاً یہی محبت ہے جو ہمیں اس فرش عزا پہ لے کے آتی ہے۔ ہم سب خدا سے دعا کریں کہ پروردگار عالم پوری زندگی ہمیں اس ایمان پہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بخیر ایمان پہ کرنا۔ جب دعا کی ہے تو قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج بھی مجلس کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی دعا کی چند جملوں کو پیش کروں، کیونکہ جس طرح
ائمہ معصومین نے ہمیں خدا کی معرفت کروائی اور کوئی نہیں کروا سکتا۔ جس طرح انہوں نے خدا کو پہچانا اور کوئی پہچان نہیں سکتا۔ تو مولا کی دعا کے چند جملوں سے اس مجلس کا آغاز کرتی ہوں کہ مولا حسین اپنی عظیم دعا میں خدا کی معرفت کروا رہے۔ مولا کہتے ہیں پہچانو اس رب کو، تمام حمد مخصوص ہے اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جو بھی خدا کو پکارتا ہے تو وہ خدا کو اپنے قریب پاتا ہے۔ جو بھی خدا کو پکارتا ہے تو وہ خدا کو اپنے قریب پاتا ہے، اور خدا ایسا قریب ہے اپنے بندوں سے کہ عزیزان محترم جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس رب کو پکارا اور اس نے ہماری دعا کو سن لیا۔ اور پھر مولا کہتے ہیں کہ ساری مخلوقات اس خدا کے گرفت میں ہے۔ خدا کیسا قریب ہے اپنے بندوں سے؟ ایک روایت بیان کر دوں۔ کتاب انسانی داستان، اور اس کتاب میں یہ روایت ہے شہید مرتضیٰ مطہری سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو ہر لمحہ خدا کا ذکر کرتا تھا، خدا کی عبادت کیا کرتا تھا، مستقل اس کی زبان پہ یا اللہ رہتا تھا، اور عبادتوں کے علاوہ بھی وہ خدا کا ذکر کرتا تھا۔ عزیزان محترم ہم سب کو پتہ ہے کہ ان عبادتوں سے سب سے زیادہ تکلیف کسے پہنچتی ہے؟ شیطان کو۔ اب ایک مرتبہ شیطان ایک بشر کی صورت میں، انسانی شکل میں اس مومن کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تم برسوں سے خدا کا ذکر کر رہے ہو، خدا کی عبادت کر رہے ہو، مگر کیا کبھی تیرے خدا نے تجھے جواب دیا ہے؟ اس مومن کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کیا کبھی تیرے خدا نے تیری آواز پہ لبیک کہا ہے؟ اگر تو کسی ظالم کے در پہ جاتا اور اتنا روتا تو وہ بھی دروازہ کھول دیتا، وہ بھی تجھے عطا کر دیتا، لیکن دیکھ تیرا خدا کیسا ہے کہ تجھے جواب نہیں دے رہا، تیری آواز کو نہیں سن رہا۔ وسوسہ ڈالا اس مومن کے دل میں، اور عزیزان محترم یہ وسوسہ اس مومن کے دل میں ایسا اثر کر گیا کہ اس نے ذکر خدا کرنا چھوڑ دیا، عبادت کرنا چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم دیکھیے، جب ہم خدا کی راہ پہ چلتے ہیں نا، اور اگر ہم گمراہ بھی ہونے لگے، اگر ہم بھٹکنے بھی لگتے ہیں، تو خدا ہمیں سنبھال لیتا ہے، خدا ہمیں بچا لیتا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ خدا کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے۔ ہم اس کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ ہمیں 70 ماہوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب ایک ماں بھی پالتی ہے نا، تو پالنے والی ماں کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ ایک ماں کے کئی بچے ہیں، کچھ بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، لیکن کچھ نافرمان ہیں۔ اب ماں ایسا تو نہیں کرے گی نا کہ نافرمان ہے اسے چھوڑ دے اور جو اچھا ہے اسے رکھ لے۔ ماں سب کو برابر رکھے گی، برابر محبت کرے گی۔ تو خدا بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب ایک ماں کی محبت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو وہ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب جب وہ مومن گمراہ ہوا تو خدا نے ایک ملک کو حکم دیا اور ملک سے کہا کہ جاؤ اس مومن کی ہدایت کرو۔ اب ایک مرتبہ وہ ملک آیا انسانی شکل میں اور آ کے اس مومن سے کہتا ہے کہ تم خدا کا ذکر نہیں کرتے، تم خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ وہ مومن کہتا ہے کہ میں کیا خدا کا ذکر کروں، میں تو کتنے سالوں سے خدا کی عبادت کرتا تھا، لیکن میرا خدا کبھی مجھے جواب نہیں دیتا،
میں اسے پکارتا ہوں لیکن وہ میری آواز پہ لبیک نہیں کہتا، میں کیا خدا کا ذکر کروں؟ اب وہ ملک اس سے کہتا ہے کہ دیکھ تیری سوچ غلط ہے۔ خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نے یا اللہ کہنا شروع کیا تھا اور جب اگلا ہی جملہ تم نے یا اللہ کا کہا تھا تو خدا کہتا ہے میری لبیک ہی تو ہے کہ تمہیں توفیق مل رہی ہے۔ اگر میں تمہیں توفیق نہ دوں تو بندے کی زبان میں وہ طہارت ہی نہیں، بندے میں یہ ہمت ہی نہیں کہ وہ میرا ذکر کر سکے، وہ میری عبادت کر سکے۔ تو عزیزان محترم، اگر کبھی ہم سے عبادت چھوٹ رہی ہے، کوئی نیکی ہے جو ہم نہیں کر پا رہے، تو مومن کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ خدا میرا ہاتھ نہیں تھام رہا، خدا میرا دامن نہیں تھام رہا، کون سا مجھ سے گناہ ہو گیا؟ کیونکہ یہ گناہ ہی ہوتے ہیں کہ جن سے توفیقات چھن جاتی ہے، گناہی کے سبب۔ اور روایت میں ہے کہ جناب یوسف نبی کے بھائیوں نے، ان بھائیوں نے کہ جنہوں نے جناب یوسف کو دھکا دیا تھا، ان بھائیوں نے جناب یعقوب سے سوال کیا۔ کب سوال کیا؟ کہ جب یہ پورا واقعہ ہو گیا، جناب یوسف نبی کنویں میں ڈالے گئے، پھر باہر نکلے کنویں سے، پھر مصر پہنچے، غلام بنے، پھر قید ہوئے، پھر آزاد ہوئے، جب بادشاہ بن چکے، جب یہ پورا واقعہ ہو گیا نا، اس کے بعد ان بھائیوں نے جناب یعقوب سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ اے بابا آپ بھی نبی ہے اور ہمارا بھائی یوسف بھی نبی ہے، اے بابا ہم نے جو ہمارے بھائی کے ساتھ کیا تھا تو ہم نے آپ کو بھی دکھ دیا اور ہمارے بھائی یوسف کو بھی اذیت دی، ہم نے دو نبیوں کو اذیت دی، تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ جب یہ سوال کیا نا، ایک مرتبہ خدا نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ یعقوب کو جواب بتا کر آؤ۔ جبرائیل آئے، جناب یعقوب سے کہا کہ اپنے بیٹوں سے کہہ دیجئے۔ اب جناب یعقوب نبی نے کہا کہ خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ عذاب تو تم پر آ گیا مگر تمہیں ہی پتہ نہیں چلا۔ بیٹوں نے سوال کیا کہ بابا یہ کیسا عذاب ہے جو ہم پر آ بھی گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا؟ جناب یعقوب نبی کہتے ہیں کہ خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ کسی عذاب سے کم ہے کہ خدا نے تم سے لذت عبادت کو چھین لیا۔ خدا کہتا ہے کہ تمہیں میرا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی، کیا یہ کسی عذاب سے کم ہے کہ میں نے تم سے اپنی ذکر کی لذت کو چھین لیا؟ تو عزیزان محترم، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ گناہ ہی ہوتے ہیں کہ جن سے توفیقات چھن جاتی ہے۔ اور مولا حسین اپنی عظیم دعا میں خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے کہ پہچانو اس رب کو کہ جو بھی خدا کو پکارتا ہے وہ خدا کو اپنے قریب پاتا ہے۔ پھر مولا حسین کہتے ہیں کہ ساری مخلوقات اس خدا کی گرفت میں ہے، اور عزیزان محترم صرف خدا کی گرفت میں نہیں ہے بلکہ خدا نے جنہیں اپنی حجت بنا کے اس کائنات میں بھیجا، خدا نے انہیں بھی پورا اختیار دیا ہے۔ اور کیسے دیا ہے؟ کتاب مدینۃ المعاجز، اور اس کتاب میں یہ روایت ہے، اور اس روایت کو بیان کر رہے عمار یاسین۔ عمار یاسین کہتے ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا، جب میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے جابر ابن عبداللہ کو دیکھا۔ جب جابر کو دیکھا تو ایک مرتبہ عمار نے جابر کو سلام کہا، جابر نے جواب دیا، پھر عمار نے سوال کیا کہ اے جابر کیسے ہو؟
کہا خدا کا شکر ہے۔ پھر عمار نے کہا کہ جابر رسول خدا کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ اب ایک مرتبہ جابر کہتے مگر میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ عمار یاسین نے سوال کیا کہ اے جابر ایسا کیا دیکھ لیا جو اتنے حیران ہو رہے ہو؟ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ عمار آج جب نماز فجر ختم ہو گئی اور جب رسول خدا کو لوگوں نے گھیر لیا سوال و جواب کے لیے، رسول خدا سب کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے کہ ایک بارگی سورج نکل گیا، سورج نکل آیا، بہت دیر ہو گئی، اور پھر مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے۔ جب مولا مسجد میں داخل ہوئے کہ ایک بارگی مولا رسول خدا کے قریب آئے، جب رسول کے قریب آئے رسول کو سلام کیا، رسول خدا نے جواب سلام دیا۔ پھر ایک مرتبہ رسول نے مولا علی کی پیشانی کا بوسہ دیا، مولا کو اپنے قریب بٹھایا اور قریب بٹھا کے کہتے علی ذرا سورج سے کلام کرو۔ جیسے رسول نے یہ کہا نا وہاں پہ کچھ منافقین بھی تھے، وہ کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ بھلا علی سورج سے کلام کیسے کر سکتے ہیں؟ سورج بھی بھلا کلام کرتا ہے؟ رسول کتنی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر رسول خدا نے کہا علی جاؤ سورج سے کلام کرو۔ اب مولا کائنات کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے مولا کہتے ہیں کیف اصبحت یا خلق اللہ، کیسے ہو اے خدا کی مخلوق؟ اب سورج نے بھی جواب دیا وعلیک السلام یا اقا رسول اللہ، کہ آپ پر بھی میرا سلام ہو اے رسول کے بھائی۔ پھر سورج نے 5 الفاظ کہے، کیا کہا؟ یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطن یا من ہوا بکل شیء قدیر، یہ 5 الفاظ سورج نے کہے۔ پھر مولا کائنات آ کے بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے ہیں ایک مرتبہ رسول نے مولا کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے۔ پھر رسول کہتے علی تم بتاؤ گے کہ سورج نے تمہیں ایسے کیوں پکارا یا میں بتاؤں؟ مولا علی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، آپ کی زبان سے سننے کا مزہ کچھ الگ ہے۔ رسول خدا کہتے علی سورج نے جو تم سے کہا یا اولو یعنی ایمان لانے والے سب سے پہلے فرد ہو تم، پھر سورج نے جو تم سے کہا یا آخرو، اے علی میرے آخری وقت میں تم ہی میرے ساتھ ہوگے، تم ہی مجھے غسل دو گے، مجھے کفن دو گے، مجھے دفناؤ گے بھی تم ہی، میری زندگی کے آخری لمحات میں تم ہی میرے ساتھ ہوگے۔ پھر سورج نے تم سے کہا یا ظاہرو، اے علی میری نبوت کے جتنے بھی راز ہیں نا سب تم پہ ظاہر ہے۔ پھر سورج نے کہا یا باطنو، اے علی کائنات میں جتنے علوم ہیں نا سب تمہارے بطن میں ہے۔ پھر سورج نے جو تم سے کہا یا من ہوا بکل شیء قدیر، اے علی جتنی بھی فضائل ہے نا خدا نے تمہیں عطا کیے ہیں، کائنات میں جتنی مخلوق ہے نا سب پہ تمہارا اختیار ہے۔ پھر رسول خدا کہتے ہیں اے علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، کیا ڈر نہ ہوتا؟ کہ جو عیسیٰ کے ساتھ لوگوں نے کیا تھا، جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے تھے نا، کہا اے علی اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں دنیا والوں کو بتاتا کہ تم کیا ہو، تمہارے فضائل کیا ہے، اور اگر لوگوں کو تمہارے فضائل کے بارے میں پتہ چل جاتا تو لوگ تمہارے پیروں کی قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا اٹھا کے لے جاتے شفا کے لیے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد
تو عزیزان محترم، خدا نے یہ اختیار محمد اور آل محمد کو بھی دیا ہے، اور خدا نے انہی کی محبت میں ہمیں خلق کیا ہے، اور جب انہی کی محبت میں ہمیں پیدا کیا تو خدا اپنے حبیب سے سورہ شورا میں مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت کرو، اور اس کا اجر بھی خدا نے بہت عظیم رکھا ہے۔ عزیزان محترم، آج 2 فائدہ آخرت کا بیان کروں گی کہ مولا رسول خدا کہتے ہیں کہ جو بھی مجھ سے میری آل سے محبت کرے گا، حق مودت ادا کرے گا، تو آخرت کا ایک فائدہ اس کو یہ ملے گا کہ جب وہ میدان قیامت میں آئے گا تو خدا اپنی نظر خاص، اپنی نظر رحمت اس مومن پہ کرے گا۔ عزیزان محترم، میدان قیامت میں ہم سب پریشان ہوں گے، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ ہم سنتے ہیں نا کہ اس وقت نہ بیٹا اپنے والدین کو دیکھے گا، نہ والدین اپنی اولاد کو دیکھے گے، نفسا نفسی کا ماحول ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ لوگوں کے جسم سے اتنا پسینہ بہہ رہا ہوگا کہ 70 اونٹ سیراب ہو جائے، اتنا پسینہ لوگوں کے جسم سے بہہ رہا ہوگا۔ لیکن اس عالم میں اگر خدا کسی پہ نظر خاص، نظر رحمت کر دے تو وہ مومن کتنا خوش نصیب ہو جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو رسول کہتے ہیں کہ ایک فائدہ آخرت کا اس کو یہ ملے گا کہ خدا اپنی نظر خاص، اپنی نظر رحمت اس مومن پہ بنائے گا۔ دوسرا فائدہ اس کو یہ ملے گا آخرت کا کہ جب وہ میدان قیامت میں آئے گا تو خدا اسے 100 مومنوں کی شفاعت کا حق نصیب کرے گا۔ 100 مومنین کی شفاعت کا حق اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو یقیناً ہم اپنے والدین کی بھی بخشش کروا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی بھی بخشش کروا سکتے ہیں۔ بس عزیزادارو، میں نے یہی اپنی گفتگو کو سمیٹ لیا۔ عزیزادارو، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اس فرش عزا پہ چہاردہ معصومین بھی آ گئے ہیں۔ ہمارا وقت کا امام بھی اس فرش عزا پہ آیا ہے پرسہ لینے کے لیے۔ عزیزادارو، ہمیں اپنے امام کو ان کے جد کا پرسہ دینا ہے۔ بس عزیزادارو، ربط مصائب کے لیے ایک روایت بیان کر دوں۔ عزیزادارو، شہید عالم آیت اللہ دستگیب شیرازی اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ نجف میں آج سے برسوں پہلے ایک خاندان رہتا تھا اہل سنت کا، اور اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ عبد الحمید تھا، اور عبد الحمید وہ ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی تھا، اور نجف میں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت بہترین قاری قرآن ہے، بہت اچھا قاری قرآن ہے۔ عبد الحمید یہ بیان کرتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے قبیلے کی ایک عورت کو، کہ جس کا نام ملکہ بتایا جاتا ہے، اس عورت کو رات میں شدید سر میں درد اٹھا، اور اتنا شدید درد کہ صبح ہوتے ہوتے اس کے دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یعنی ایک رات میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ ایک مرتبہ عبد الحمید کہتا ہے کہ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا، میں اس عورت کے گھر گیا اور میں نے اس عورت سے کہا
اس عورت کے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو اس کی مشکل کو حل مشکل کشا کر سکتے ہیں، اسے مولا علی کے روضے پہ لے جاؤ، یہ وہاں جا کے فریاد کرے، اگر مولا امام علی نے اسے شفا دے دی تو ٹھیک ہے، مگر طبیب تو منع کر چکے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں آئے گی۔ عزیزان محترم، اہل سنت ہے لیکن تب بھی کتنی معرفت رکھتے ہیں کہ اگر شفا دے گے تو یہی دے گے۔ ایک بار کی اب اس کے فیملی والے اس عورت کو مولا علی کے روضے پہ لے گئے اور وہاں جا کے زری کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ اب اس عورت کو نظر تو کچھ نہیں آ رہا کہ زری کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، لیکن تب بھی زار و قطار روئے جا رہی ہے اور رو کے کہتی ہے کہ مولا اے مشکل کشا، میری مشکل کو حل کر دیجئے، مولا میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے، میری آنکھوں میں نور آ جائے۔ گریہ کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے۔ بس عزادارو کتنی راتوں کی جاگی تھی، ایک بار کی اس کی آنکھ لگی۔ جب اس کی آنکھ لگی نا تو خواب میں ایک نورانی ہستی کو دیکھا، نورانی شخصیت کو دیکھا۔ ایک بار کی سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہارے وقت کا امام مہدی آخر الزمان ہوں۔ عزادارو اب امام زمانہ اس سے کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہاری آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا، تم گھبراؤ نہیں، تمہاری بینائی واپس آ جائے گی۔ عزادارو بس اس مومنہ کی آنکھ کھلی لیکن نظر تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن اب وہ مطمئن ہے کہ شیعوں کے 12ویں امام مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میرا نور واپس آ جائے گا، میں واپس دیکھنے لگوں گی، لیکن درد کی شدت کی وجہ سے تڑپ بھی رہی ہے۔ ایک بار اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ مجھے وادی السلام لے کے چلو۔ وادی السلام ایک مقام ہے نا، مقام امام زمانہ۔ کہا مجھے اس مقام پہ لے کے چلو جہاں میرا وقت کا امام آتا ہے۔ اب اس کے گھر والے اسے وادی السلام لے گئے اور اس مقام پہ بٹھا دیا کہ جو مقام امام زمانہ ہے۔ اب ایک بار کی یہ زار و قطار رونے لگی، گریہ کرنے لگی۔ جب رات کی تاریکی ہوئی نا، پھر سے اس مومنہ کی آنکھ لگی۔ جب آنکھ لگی تو خواب میں 2 نورانی شخصیت کو دیکھا۔ اب ایک کو تو پہچانتی تھی کہ امام زمانہ ہے، معرفت ہو گئی تھی، لیکن دوسری نورانی شخصیت کو نہیں پہچانتی تھی۔ ایک بار کی سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا کہ میں مولائے کائنات ہوں۔ مولا علی نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، تمہاری آنکھوں کا نور آ جائے گا۔ پھر مولا علی نے کہا مہدی اس کی آنکھوں میں نور دے دو، اس نے ہم سے سوال کیا ہے۔ ہار باب ازا ایک بار کی امام زمانہ نے اس عورت کے چہرے کی طرف نگاہ کی، ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگارا اس کی آنکھوں میں نور واپس آ جائے، خدا اس نے ہم سے سوال کیا ہے۔ ہار باب ازا بس اس عورت کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی نا تو بینائی واپس آ چکی تھی، آنکھوں میں نور آ گیا تھا۔ چیخ چیخ کے کہنے لگی شیعوں کا 12واں امام زندہ ہے، شیعوں کا امام حق پر ہے۔ اور عزیزانو یہ معجزہ دیکھ کے اس کا پورا خاندان شیعہ ہو گیا۔ عزیزانو ہم بھی امام سے سوال کریں، مولا ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں، اے مولا ہمیں بھی عطا کر دیجئے۔ ہر باب ازبس میں مصائب سے متصل ہو گئی۔ عزیزانو آج 4 محرم ہو گئی۔ عزیزانو مقاتل کی روایت ہے
کہ میدان کربلا میں روزانہ دشمنوں کے لشکر پہ لشکر آ رہے تھے۔ ایک بار کی بی بی زینب نے مولا حسین کو بلایا اور کہا بھیا کیا اس سرزمین پہ کوئی ایسا نہیں جو میری ماں جائی کی مدد کو آئے؟ اے بھیا میں دیکھ رہی ہوں کہ روزانہ عرض کربلا پہ دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے۔ اے بھیا یاد دلانا میرا کام ہے، بلانا آپ کا کام ہے۔ اے بھیا آپ کے بچپنے کا دوست حبیب کوفے میں ہے، اے بھیا حبیب کو بلا لیجئے۔ اور باب اعظم مولا حسین نے خط لکھا، قاصد کو کوفے بھیجا۔ جب قاصد کوفے پہنچا ہے نا، لکھا ہے کہ حبیب دسترخوان پہ تھے۔ جب قاصد نے حبیب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حبیب نے سوال کیا کون آیا ہے؟ ایک مرتبہ جواب ملا، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ اور بابیزا حبیب دسترخوان سے اٹھے، دوڑ کے دروازے کی طرف گئے، دروازے کو کھولا، قاصد کے ہاتھوں کو چومنے لگے کہ تو میرے مولا کی بارگاہ سے آیا ہے۔ عزادارو جب آج کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے نا، اور جب زوار بن کے واپس آتا ہے، ہم کس طرح زوار کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں کہ تمہارے مولا کی زری سے مس ہو کے آ رہا ہے۔ عزادارو دعا کیا کرو کہ خدا ہمیں بار بار لے جائے، ہم بار بار عرض کربلا جائے، مولا کی زری کو بوسہ دے سکے۔ ہار باب ازا اب حبیب نے خط کو لیا، جیسے ہی خط کو کھولا نا تو پہلا جملہ یہ لکھا تھا، من الحسین ابن علی الى رجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ اے حبیب یہ خط حسین کی طرف سے رجل الفقی کو۔ پھر مولا نے لکھا تھا، حبیب ہم نرگئے آدھا میں گر چکے ہیں، اے حبیب ہو سکے تو اس غریب حسین کی مدد کو آ جا۔ حضرت مولا حسین لکھتے ہیں، اے حبیب نہ کہتا مگر حبیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ نبی زادیہ بھی ہے، اے حبیب ہو سکے تو اس غریب کی مدد کو آ جاؤ۔ عزادارو بس جیسے ہی حبیب نے خط کو پڑھا، زارو قطار رونے لگے۔ ایک بارگی گھر میں آئے، اپنی زوجہ سے کہا، غلام کو بلایا اور بلا کے کہا کہ شہر میں جگہ جگہ پر ناکہ بندی ہے، تم میرا گھوڑا لے کے شہر کے دروازے پہ پہنچ جاؤ، میں کسی بھی طرح رات میں چھپتا چھپاتا آ جاؤں گا اور اس گھوڑے پہ سوار ہو کے مولا کی نصرت کو جاؤں گا۔ عزادارو غلام چلا گیا۔ ایک بارگی رات کا وقت ہوا، حبیب گھر سے باہر نکلا، جب چھپتا چھپاتا شہر کے دروازے پہ پہنچا ہے نا تو عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے زارو قطار گریا کر رہا ہے، اور وہ گھوڑا بھی اشک بہا رہا ہے، اور عجیب جملہ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے نہ گھبرا، اگر میرا آقا نہ آ سکا نا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے میرے مولا کی نصرت کو جاؤں گا۔ عزادارو حبیب نے جب یہ دیکھا نا تو زارو قطار رونے لگا، رو کے کہتا ہے میرا مولا کتنا غریب ہو گیا۔ اور باب ایسا بس حبیب گھوڑے پہ سوار ہوا، جیسے ہی جانے لگا نا غلام نے آواز دی، آقا جا رہے ہو؟ کہا ہاں میں جا رہا ہوں، میں
نے تمہیں آزاد کیا۔ ایک مرتبہ غلام کہتا ہے آقا جب بہشت کی طرف جا رہے ہو تو مجھے یہاں کیوں چھوڑے جا رہے؟ آقا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ عزادارو بس حبیب غلام کو لے کے چلا۔ مقاتل کی روایت ہے کہ 9 محرم کو حبیب کربلا میں داخل ہوا۔ عزادارو جب دور سے یہ مٹی اٹھتی ہوئی نظر آئی نا، مولا حسین نے ایک بار کی صدا دی، عباس میرا بچپنے کا دوست حبیب آ گیا، عباس چلو استقبال کے لیے جائے۔ اور باب ازاں مولا حسین کی جان نثاروں میں خوشی کے نعرے بلند ہوئے۔ ایک بار کی سب نے حبیب کا استقبال کیا۔ حبیب مولا حسین کے قدموں پہ گر گیا، زارو قطار گریہ کرنے لگا۔ مولا حسین نے حبیب کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ عزادارو جب مولا حسین کے جان نثاروں میں خوشی کے نعرے لگے نا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ کو بلایا اور فضہ کو بلا کے کہا فضہ آج یہ کون آ گیا کہ جو میرے بھائی کے جان نثاروں میں خوشی کے نعرے لگ رہے ہیں؟ اے فضہ روزانہ تو دشمنوں کے لشکر آ رہے تھے لیکن آج یہ کون آ گیا؟ اے فضہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ۔ عزادارو بی بی فضہ آئی، ایک مرتبہ دیکھا کہ حبیب آئے ہیں، خوش ہو کے بی بی زینب کے پاس آ کے کہتی ہے بی بی اے شہزادی آپ کے بھائی کا چاہنے والا آ گیا، اے شہزادی حبیب آ گیا ہے۔ عزادارو بس یہ سننا تھا، بی بی زینب بہت خوش ہو گئی اور خوش ہو کے فضہ سے کہتی ہے فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو اور حبیب سے کہنا کہ حبیب تم نے بڑا اچھا کیا جو میرے ماں جائی کی مدد کو آ گیا۔ اے حبیب تجھے نبی کی نواسی سلام کہتی ہے۔ اور فضائی حبیب سے کہتی ہے حبیب تجھے میری شہزادی نے سلام کہلوایا ہے، اے حبیب تجھے نبی کی نواسی سلام کہتی ہے۔ عزادارو بس یہ سننا تھا، حبیب سرزمین کربلا پہ بیٹھ گیا، کربلا کی خاک کو اپنی سر پہ ڈالا، سر و سینہ پیٹ کے کہتا ہے ہائے میرے مولا حسین پہ یہ کیا وقت آ گیا کہ آج یہ نبی زادیہ ہم غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ عزادارو بس آخری جملے بیان کروں گی۔ عزادارو ایک سلام میرے مولا حسین نے ہمیں بھی بھیجا ہے، اور کب بھیجا کہ جب مولا حسین آخری رخصت کے لیے سید سجاد کے پاس آئے اور کہا بیٹا سجاد جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، میرے شیعوں سے کہنا کہ تمہارے آقا نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اے مولا ہم اتنے قابل تو نہیں کہ آپ کے سلام کا جواب دے سکے، لیکن مولا جب تک زندہ رہیں گے فرش عزا کو بچھاتے رہیں گے، اے مولا آپ کا ماتم کرتے رہیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔